تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رہتے ہی ٹوٹے دلوں میں. آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. اچھا خواہشات قربان کرنی ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے کرنی ہوتی ہیں, گھر والوں کے لیے کرنی ہوتی ہیں, کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے, کچھ معاف کرنا ہوتا ہے, کچھ درگزر کرنا ہوتا ہے, کچھ باتیں سینے میں لے کے جانی ہوتی ہیں, قبر تک جانی ہوتی ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ زبان سے کہوں گا تو گھر ٹوٹ جائے گا, خاندان ٹوٹ جائے گا, تو نہیں کہنی ہوتی. یہ قربانی سیکھنی ہوتی ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ ہے قربانی کہ میں نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھ لیا. بہن کے لیے, بھائی کے لیے, بیوی کے لیے, والدین کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا. مجھے دل باہر تھا کہ میں یہ ہوگا, میں باہر رہوں گا, میں رہوں گا. ماں باپ بوڑھے تھے, میں نے ماں باپ کے لیے قربان کیا. خدا کی قسم اللہ نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں. آدمی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اللہ نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں. کب؟ جب آدمی خواہشات کی قربانی کرتا ہے, ماں باپ کے لیے قربانی کرتا ہے, اولاد. اور پھر اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس صبر, اس برداشت پہ وعدہ کیا رکھا ہے؟ اللہ نے وعدہ یہ رکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے, آدمی کو لوگوں سے تکلیفیں. انسان, اللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جو لوگوں میں رہے, لوگوں کے ساتھ رہے, لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرے, اس سے کہیں زیادہ افضل ہے جو آدمی جنگل میں جا کے رہے اور لوگوں سے دور رہے. کیونکہ ہر برداشت پہ اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے انسان کو 3 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. درگزر سیکھنا ہوتا ہے, معاف کرنا سیکھنا ہوتا ہے, برداشت کرنا سیکھنا ہوتا ہے, اور چوتھی چیز شکر سیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہ رشتے دیے ہیں, کہ اللہ تیرا کرم ہے, احسان ہے اللہ نے. لیکن قربانی مانگتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. محبت قربانی مانگتے ہیں. محبت میں تو یعنی اللہ کی محبت میں خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل ہے, فنا ہی فنا ہے. محبت میں فکر منازل کہاں, تمنا کہاں, آرزو کہاں, یہ محبت کی چیزیں نہیں. اللہ سے محبت اس لیے حکم دیا کہ مانگو اللہ سے محبت. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اللہ محبت عطا فرما دے. محبت میں سبمیشن آسان ہوتی ہے, ماننا آسان ہوتا ہے. تو اسی طرح اخلاق کی قربان. کیا مطلب اخلاق میں؟ غصہ آ رہا ہوتا ہے, خواہش کو قابو کرتا ہے آدمی, غصہ نہیں کرنا. ہر علماء نے لکھا ہے کہ من چاہی کو چھوڑ کے رب چاہی اختیار کرنا دین اسی کا نام ہے. ایک قدم نفس پر, دوسرا قدم جنت میں. اچھا آپ نے ٹیون اپ کیا کرنا ہے, اس نفس کو ٹیون اپ کیا کرنا ہے؟ ٹیون اپ یہ کرنا ہے ہر وقت جو دل چاہ رہا ہے نا وہ نہیں کرنا, کچھ دیر کے لیے ہولڈ کرنا. دل چاہے یہ کھا لوں, دل چاہے اب میں گپے ماروں, دل چاہے یہ دیکھ لوں, دل چاہے یہ مجلس آرائی کر لوں, دل چاہے یہ کر لوں. نہیں, تھوڑی دیر کے لیے, 1 منٹ کے لیے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, میرا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ ہے اس کا؟ لیٹس اسٹارٹ ٹیون اپ. انسان کا پتہ چلتا ہے. ابھی میں مولانا سے پوچھ رہا تھا ارمان بھائی کا, آپ دیکھیں نا, ہمیں کیا پتا کب سو کے نہ اٹھے. تو اگر آدمی نے خواہشات کو قربان کرنا نہ سیکھا تو وقت, آپ دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا, آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتے, آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. جب چاہے جتنا مرضی سوتے رہے, ایسا نہیں ہوتا. قربانی کے بغیر نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے. You must.
تو بکرے پہ چھری پھیرنے کا نام قربانی نہیں ہے، خواہشات پہ چھری پھیرنے کا نام قربانی ہے۔ تو ذی الحجہ میں پوچھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ خریدوں، میں یہ خریدوں، میں یہ خریدوں، میں یہ کھاؤں، میں یہ بدلوں، یہ کروں، میں کروں، یا اللہ تیرے لیے میں نے قربان یہ پیسہ میں نے تیرے لیے لگا دیا یا اللہ، یہ پیسہ میں نے دنیا کے بجائے ریمیٹنس اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ ریمیٹنس اکاؤنٹ کون سا ہے؟ برزخ، خبر میں ڈال دیا، اب میرے وہاں کام آئے گا۔ یہ بھی تو قربانی ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا قربانی بن دیکھے کا سودا ہے، یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ اچھا اس کو نا میں تھوڑا تھوڑا ٹیون اپ کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عادت ڈالیں۔ اولاد کو عادت ڈالنا، دل چاہ رہا ہے پیزا کھا لیں، ابھی نہیں، کل لیٹ دیم ٹرین، ورنہ ان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے بعد۔ And this is one of the life skills which you need to be trained. یہ life skill ہے، زندگی بہت مشکل ہے، ہر چیز نہیں ہوتی ہے، اور زندگی آئیڈیلز پہ نہیں چلتی ہے، رشتے آئیڈیلز پہ نہیں بنتے۔ اگر میں نے برداشت کرنا ہی نہیں سکھایا تو 3 مہینے آپ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کو کمپرومائز کرنا نہیں آتا، آپ کے اندر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے، تو زندگی انسانوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ انسانوں کے لیے تو آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ You have to adapt, you have to compromise, you have to sacrifice. محبتیں، love is not a noun, is an action. Is an action, is a result of certain consequences. کچھ آدمی کرتا ہے تو اللہ محبتیں اتارتے ہیں، اللہ دلوں میں محبتیں قربانی کے ذریعے اتارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ساری دنیا کا پیسہ خرچ کر لیتے، صحابہ کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یا ہم نے محبت ڈالی ہے۔ تو یہ جو اندر کی مایا ہے نا، یہ جب آدمی قربان کرنا سیکھ لیتا ہے نا تو پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر صبح تہجد میں اٹھنا آسان ہے، فجر پڑھنا آسان ہے، سب اللہ کے راستے میں دینا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، میراث دینا آسان ہے، قرض ادا کرنا آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا اللہ میں نے تو اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرنا، تیرے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی خواہشات کو قربان کرے اور دل نہ ٹوٹے، لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ ٹوٹے دلوں ہی میں رکھتے ہیں۔ ہم اسی گھر میں رہتے ہیں جسے برباد کرتے ہیں، بظاہر ٹوٹے دل ہوتے ہیں، اللہ کے رشتے ایسے ہوتے ہیں، اس کے تعلق ایسے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مجلس میں آئے تو پتہ نہیں چلتا، مجلس سے چلے جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا تعلق ایسا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرو گے تو پھر اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اعمال میں نور عطا فرمائیں گے، زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، مال میں برکت عطا فرمائیں گے، وقت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں خلاصہ یہ ہے کہ اس قربانی میں اپنی زندگی کے اندر 2 چیزوں کو سیکھنا ہے، خود خواہشات کی قربانی، اولاد کو خواہشات کی قربانی دینا سکھانا۔ That's a life skill for 21st century۔ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے آنے والا ماحول جو بن رہا ہے اس میں ہمارے بچے انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو یہ نوشتہ دیوار ہے، written on a wall ہے، you can't avoid it۔ اگر خدا نہ خواستہ 10 سال کے بعد وہ اکیلے رہنا پسند کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔
بیکاز لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں آتا ہوگا. اگر میں نے کمپرومائز کرنا نہیں سکھایا، اڈیپٹیبلٹی نہیں سکھائی، کمپیٹیبلٹی نہیں سکھائی، برداشت نہیں سکھائی، خواہشات قربان کرنا نہیں سکھائی، تو مائی وے اور دا ہائی وے پہ زندگی تھوڑی چلتی ہے. رشتے تھوڑی نبھتے ہیں. رشتے نبھانے کے لیے، تعلقات نبھانے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں لائف اسکل سکھائیں. لیکن ماں باپ کے اپنے رویوں میں لائف اسکلز ہوں گی تو ٹرانسفر ہوں گی نا. جو دل چاہا، جب دل چاہا، give them some stop. کچھ اسٹاپ کریں. نہیں نہیں ابھی نہیں. یہ ٹیون اپ ہے، it's a tuning. کہ جو زبان سے نکلے گا وہ ہر وقت پورا نہیں ہوگا. یہ آپ نے سکھا دیا نا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. یہ لائف اسکل ہے، یہی قربانی ہے. دین اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو میں نے دیکھنا ہے کہ اس لمحے جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے جنت میں فائدہ ہوگا یا خدا نہ خواستہ یہ مجھے جہنم میں لے جائے گا. Every second this consciousness. اس لیے تو آتا ہے نا، یہی تو تقویٰ ہے. اسی consciousness کا نام تو تقویٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا بکرا پہنچتا ہے، نہ گائے پہنچتی ہے. وہ تو اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. How conscious you are. کتنی خواہشات قربان کر لی. ہر آنکھیں بند کر کے ہر آدمی خود پوچھے اب میں یہ نہیں بدلوں گا، اس خواہش کو تھوڑا سا میں قابو کروں. I will hold it. یہ نفس جو ہے نا یہ اڑیل گھوڑا ہے، اس کی لگام ذرا پکڑ کے رکھنی پڑتی ہے. آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اگر یہ کر لیا تو میں پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کو بچانے کی ضرورت نہیں کہ نہیں اس خواہش کو بھی باقی رکھوں، اس خواہش نہیں خواہشات آگے بڑھو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو ہے اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اللہ میں اس محاسبے کی عادت ڈال دے کہ کن کن خواہشات کو ہم قربان کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم کو رکھیں گے، اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، خواہشات کو سامنے رکھ کے نہیں گزاریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب حضرات 3 مرتبہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیں. ارمان بھائی کے لیے دعا بھی کر لیں. ہمارے ساتھی تھے، ہمیشہ کے ساتھی تھے ہمارے.